السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میرے محترم بھائیو اور عزیز دوستو، میں ایک ہفتے کے بعد میں آپ کے قریب پھر سے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میں کچھ دن سے نہیں آ رہا تھا، میری طبیعت تھوڑی علیل تھی، آپ لوگ دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آج میں جو آپ کو ویڈیو جو بتانے جا رہا ہوں وہ معراج کے اوپر آپ لوگ ضرور سنیں گے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عطا کی گئی۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ معراج مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، اور نوح علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دھرتی پر، ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی دھرتی کے اوپر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی، داؤد علیہ السلام کو اسی زمین پر معراج ہوئی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، عرب کے سرزمین میں نہیں، اس دودار گیتی میں نہیں، غار حرا میں نہیں، طائف کے بازاروں میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، آگے سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا کے آگے، لوح و قلم کے آگے، قوس و قزح کے آگے، قاب قوسین کے آگے، مکہ سے بھی آگے، لامکہ سے بھی آگے، یوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ آج تک کسی کو نہیں ملی، نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلائے، میرے محترم دوستو، یہیں تک اس میں معراج کے بارے میں مگر میں اپنے خود سے بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سبحان الذی اسریٰ، یعنی وہ رات جس میں راتوں رات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر طے کیا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اعظام آئے میرے محترم دوستو، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر معراج کروایا، مگر میرے نبی کو آسمان پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہوگا کہ انہیں کوہ طور پہ معراج ملی، جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پہاڑ پر، تو اس کا خواہش جاگا کہ میں رب کا دید کروں۔ میں کلام تو ہمیشہ کیا کرتا ہوں مگر دیدار نہیں ہو پاتا۔ جب ایک تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، سوچنے کی بات ہے۔ اور معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے سوائے میرے نبی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے، جبرائیل گیا، پھر اس کے بعد میرے نبی سدرۃ المنتہا کے آگے گئے، مگر وہاں جو نبی کو تحفہ ملا، الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کی معراج کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اللہ کے نبی نے جس طرح دید کیا ہے، معراج کیا ہے، تو میں بھی کر لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کا حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ دنیا میں جتنی چیز کو بھی لائے گا میرے دوستوں، سب کو اللہ نے وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اللہ نے قرآن بھی دنیا ہی میں بھیج کے اتارا۔ چاہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان پر بلا کر دے دیتے، مگر نہیں۔ مگر نماز ایک ایسی عظیم تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پہ نہیں آسمان پہ بلا کر نبی کو دیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز کتنا عظیم تحفہ ہے۔ اور 5 وقت نہیں میرے دوستو، 50 وقت کی نماز تھی، مگر کم کراتے کراتے 5 وقت کی نماز بچ گئی۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کم کرائیں، کیونکہ اس نے فرمایا کہ میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اس بیان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم بہت ساری راتیں آئیں گی، شب قدر، شب برات، لیلۃ البرات وغیرہ، تو آپ لوگ جاگیں گے، مگر جو انسان نماز نہیں پڑھتا نا، یعنی ایک فرض، اور پوری زندگی اگر نفل پڑھتے رہے تو ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرض کی اہمیت فرض ہے، قرآن کی اہمیت قرآن ہے۔ قرآن کے سوا کوئی چھوٹی کتاب آپ پڑھتے رہیں تو قرآن کی طرح تو ثواب نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر
اسی طرح کا ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا میں یاد رکھیں گے۔